أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. آج ہم ہیں الدرر البہیہ کے ساتھ احکام و مسائل اور فقہ کے موضوع پہ ایک عظیم الشان کتاب کے مؤلف ہیں، کتاب کے رائٹر ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، اور اس کتاب میں کئی کتب ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں آج کل چھٹی کتاب الصوم، یعنی کہ وہ کتاب جس کا تعلق روزوں سے ہے، روزوں کے بارے میں احکام و مسائل. اور اس کتاب میں گزشتہ ہفتے ہمارا موضوع تھا وہ روزے جو مستحب ہیں، جو مسنون ہیں، جن کی ترغیب دی گئی ہے. آج ہمارا موضوع وہ روزے ہیں جو ممنوع ہیں، جن سے منع کیا گیا ہے، جن سے روکا گیا ہے. اور جن روزوں سے منع کیا گیا ہے ان روزوں کو امام شوکانی رحمہ اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. کچھ کو امام شوکانی رحمہ اللہ نے مکروہ قرار دیا ہے اور کچھ کو حرام قرار دیا ہے. تو پہلے انہوں نے تذکرہ کیا ہے ان روزوں کا جو روزے رکھنا مکروہ ہے. چنانچہ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيُكْرَهُ صَوْمُ الدَّهْرِ، کہ زمانہ بھر کے روزے رکھنا مکروہ ہیں. کوئی شخص روزانہ کی بنیاد پہ روزہ رکھتا ہے، صرف عید کے روزوں کا ناغہ کرتا ہے، باقی روزانہ روزہ رکھتا ہے، تو اس کے یہ روزے مکروہ ہیں. یہ امام شوکانی رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں. لیکن امام شوکانی رحمہ اللہ اپنی دوسری کتاب میں السید الجرار وہاں پہ ان روزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، یعنی کہ بالکل بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ زمانہ بھر کے روزے رکھیں. علماء کرام کے اختلاف کی طرف آئیں تو صورتحال کچھ یوں ہے کہ مالکی حضرات اور شافی ان دونوں نے زمانے بھر کے روزے رکھنے کو مستحب قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ مستحب، یعنی کہ یہ بہتر عمل ہے. جبکہ دوسرے وہ علماء کرام ہیں جو مستحب کی بجائے ان کو ممنوع سمجھتے ہیں. ممنوع سمجھنے والوں میں سے حنفی علماء کرام ان روزوں کو مکروہ جانتے ہیں. حنابلہ ان میں سے امام ابن قدامہ رحمہ اللہ بھی ان روزوں کو مکروہ جانتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی ان روزوں کو مکروہ جانتے ہیں. سعودی عرب کے مستقل علماء کرام کی کمیٹی لجنہ دائمہ انہوں نے بھی ان روزوں کے مکروہ ہونے کا فتویٰ دیا ہے. لیکن حنابلہ کا جو مذہب ہے وہ ہے جواز کا، کہ یہ روزے رکھنا کیا ہے؟ جائز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لجنہ دائمہ نے، سعودی علماء کرام کی مستقل کمیٹی نے اس فتوے سے ہٹ کر فتویٰ دیا ہے جو عام طور پہ حنابلہ کا ہے. انہوں نے دلیل کی طرف دیکھا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی دلیل کی طرف دیکھا ہے. ابن قدامہ رحمہ اللہ نے بھی دلیل کی طرف دیکھا ہے.
البتہ امام ابن حزم رحمہ اللہ ان روزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو اب خلاصہ کیا نکلا؟ مالکی اور شافعی حضرات ان روزوں کو مستحب جانتے ہیں، حنفی علماء کرام مکروہ جانتے ہیں، حنابلہ ان کو جائز سمجھتے ہیں، امام ابن حزم رحمہ اللہ ان کو حرام قرار دیتے ہیں، اور امام شوکانی اس کتاب میں مکروہ کہہ رہے ہیں، دوسری کتاب میں ان کو کیا قرار دیتے ہیں؟ حرام۔ اب ہم آتے ہیں دلائل کی طرف۔ احادیث سے پتہ چلے گا کہ ہم نے ان کو مکروہ جاننا ہے یا حرام۔ پہلے نمبر پہ وہ حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1977 1977، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1159 1159۔ حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہتے ہیں کہ بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اسرد الصوم واصلی اللیل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پہنچی، بتائی گئی کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں، یعنی کہ ناغا نہیں کرتا، اور رات بھر میں نماز پڑھتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص۔ فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ وَإِمَّا لَقِيتُهُ، کہتے ہیں کہ یا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رپورٹ ملنے کے بعد مجھے پیغام بھیجا تو میں آپ کی طرف گیا، یا پھر کہیں پہ آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا الم اخبر انک تصوم ولا تفطر وتصلی ولا تنام، مجھے تمہارے بارے میں یہ رپورٹ دی گئی ہے کہ تم روزے رکھتے ہو، ناغا نہیں کرتے ہو، رات بھر نماز پڑھتے ہو، نیند بالکل نہیں لیتے ہو۔ فصم وافطر، یوں کیا کرو کہ روزے بھی رکھو اور روزوں میں ناغا بھی کر لیا کرو۔ وقم ونم، رات کو قیام بھی کیا کرو، تہجد بھی پڑھا کرو، اور نیند بھی پوری کیا کرو۔ فإن لعینیک علیک حقا، فإن لعینیک علیک حقا، تمہاری دونوں آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ وإن لنفسک وأہلک علیک حقا، تمہارے جسم کا، تمہارے اہل و عیال کا تمہارے اوپر حق ہے۔ قال عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں انی لاقوی لذالک، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول میں طاقت رکھتا ہوں، یعنی طاقت رکھتا ہوں کہ روزے رکھوں اور رات کو قیام کروں۔ قال، تو آپ علیہ السلام نے کہا فصم صیام داؤد علیہ السلام، تم یوں کر لیا کرو کہ داؤد علیہ السلام والے روزے رکھا کرو۔ وہ کون سے ہیں؟ قال، عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں وکیف، میں نے کہا وہ کیسے؟ قال، تو آپ نے کہا کان یصوم یوما ویفطر یوما، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ناغا کرتے تھے۔ ولا یفر اذا لاقا، اور جب دشمن سے جنگ ہوتی تو میدان چھوڑ کے بھاگتے نہیں تھے۔ کیوں نہیں بھاگتے تھے؟ کیونکہ جسم میں طاقت تھی۔ مقصد یہ ہے کہ اگر روزے رکھے جائیں تو پھر جہاد کی طاقت نہیں رہے گی۔ ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن ناغا کریں، تو پھر داؤد علیہ السلام کی طرح آپ روزے بھی رکھ سکیں گے اور جہاد بھی کر سکیں گے۔ قال، تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا من لی بہادہ یا نبی اللہ، کہ کون ہوگا میرے لیے اس معاملے میں اے اللہ کے نبی۔ قال عطا کہتے ہیں لا ادری کیف ذکر صیام الابد، مجھے نہیں پتا کہ کیسے تذکرہ ہوا وہاں پہ
زمانے بھر کے روزوں کا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا صام من صام الابد، جو پوری زندگی روزے رکھے اس نے روزے رکھے ہی نہیں، یعنی کہ اس کے روزے شریعت کے لحاظ سے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ پہلی حدیث ہے، اور یہاں پہ راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص۔ دوسری حدیث ابو قتادہ راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں یہ ہے کہ آپ سے پوچھا گیا زمانے بھر کے روزوں کے بارے میں، آپ نے کہا لا صام ولا افطر، جو زمانہ بھر روزے رکھے اس نے نہ روزے رکھے اور نہ روزے چھوڑے، یعنی کہ اگر دیکھیں حقیقت کی طرف تو اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، کھا پی نہیں سکتا، لیکن شریعت کے لحاظ سے دیکھیں تو اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا، تو گویا کہ نہ اس کا شمار روزہ رکھنے والوں میں اجر و ثواب کے لحاظ سے، اور نہ اس کا شمار کھانے پینے والوں میں، کھانے پینے سے بھی محروم رہا، اجر و ثواب سے بھی محروم رہا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے 1162 1162۔ اور تیسرے نمبر پہ حدیث ہے وہ جسے روایت کرتی ہیں سیدہ عائشہ، بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 5063 5063۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ 3 صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آئے اور آپ موجود نہیں تھے، سیدہ عائشہ سے انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کی تفصیلات لیں، تو سیدہ عائشہ نے آپ کی عبادت کی تفصیلات ان کے سامنے رکھی، تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں بھی اب کچھ سوچنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے، آپ تو بہت عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں اب کبھی بھی روزے کا ناغہ نہیں کروں گا، روزانہ کی بنیاد پہ روزہ رکھا کروں گا، اور دوسرے نے کہا تھا میں رات بھر اللہ کی عبادت کروں گا، قیام کروں گا اور سویا نہیں کروں گا، اور تیسرے نے اعلان کیا تھا کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، یعنی کہ جب شادی نہیں کروں گا تو پھر میرے اوپر کسی کی ذمہ داری نہیں ہوگی، تو میں پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، اگر شادی کروں گا تو پھر کمانا پڑے گا، دنیا کی طرف توجہ ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان تینوں لوگوں کے یہ عزائم بتائے گئے، یہ اعلانات بتائے گئے، تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا، خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں کہا کہ کچھ لوگوں نے اس قسم کے اعلانات کیے ہیں جبکہ میری صورتحال یہ ہے، یعنی کہ میں تمہارا نبی ہوں، میں تمہارے لیے آئیڈیل ہوں، میں تمہارا امام ہوں، تمہارا پیشوا ہوں، تمہیں میری اقتداء کا حکم دیا گیا، یہ مقصد ہے آپ کا۔ الفاظ اس موقع پہ آپ نے یہ نہیں کہے، یہ مقصد یہ ہے، تو میری صورتحال یہ ہے کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، ناغے بھی کرتا ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں اور نیند بھی پوری کرتا ہوں، میں نے کئی ایک شادیاں کر رکھی ہیں، یہ ہے میرا طریقہ، اور جو میرے طریقے سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو آپ ان لوگوں کے اوپر شدید ناراض ہوئے ہیں۔ اس موقع پہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زمانے بھر کے روزے رکھنے کی اجازت نہیں دی، اس لیے زمانے بھر کے روزے رکھنا یہ ممنوع ہے، اگرچہ علماء کرام میں یہ اختلاف ہے کہ یہ حرام ہے یا مکروہ ہے، لیکن اجازت کسی کے ہاں بھی نہیں ہے۔ تو کیا فائدہ کہ روزہ بھی رکھیں آپ اور ہو بھی مکروہ؟ تو اس لیے زمانے بھر کے روزوں سے بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، اور سب سے بہتر روزے رکھنے کی انتہائی شکل یہ ہے کہ آپ ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن ناغہ کریں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی وَإِفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ،
اور صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی مکروہ ہے. امام شوکانی نے اس کو بھی مکروہ روزوں میں شمار کیا ہے. اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کا موقف کیا ہے اس مسئلے میں. نمبر 1 موقف ہے امام شافعی اور امام احمد کا. وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے. اور دوسرا موقف ہے امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا، اور ان کا موقف یہ ہے کہ جمعے کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے، یعنی کہ جائز ہے. اب کیا یہ دونوں موقف ٹھیک ہوں گے؟ ایک ٹھیک ہوگا. کیا ہوگا؟ ایک ٹھیک ہوگا، دوسرا جو ہے وہ مرجوح ہوگا، ضعیف قول ہوگا، اسے نہیں لیا جائے گا. میں بار بار آپ کی توجہ اس جانب مبذول کراتا رہتا ہوں کہ جو تقلید کرے گا وہ صحیح معنوں میں کتاب و سنت پہ عمل نہیں کر سکے گا. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ہمیشہ مالکی ہوں تو اسے کئی ایک احادیث چھوڑنی پڑیں گی. کوئی کہتا ہے میں حنفی ہوں، اسے کئی ایک احادیث چھوڑنی پڑیں گی. کوئی کہتا ہے میں شافعی یا حنبلی ہوں، اسے بھی کئی ایک احادیث سے ہاتھ دھونا پڑے گا. صحیح معنوں میں تمام احادیث پہ وہی عمل کر سکے گا جو غیر مقلد ہوگا. لیکن غیر مقلد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل آزاد ہیں، نہیں، آپ پابند ہیں. کس کے؟ قرآن کے. آپ پابند ہیں کس کے؟ نبی علیہ السلام سے ثابت ہونے والی صحیح احادیث کے. آپ پابند ہیں صحابہ کرام کے منہج کے. تو آئیے اب اس مسئلے میں دلائل دیکھتے ہیں. پہلے نمبر پہ ہمارے پاس حدیث ہے جس کو روایت کرتے ہیں امام بخاری. نمبر ہے 1984، 1984. امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1143، 1143. امام بخاری اس کو روایت کرتے ہیں محمد بن عباد سے. محمد بن عباد یہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابی جابر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، انہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الجمعہ، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا ممنوع قرار دیا تھا، اس سے روکا تھا؟ قال نعم، جابر کہنے لگے بالکل آپ نے منع کیا تھا. زاد غیر ابی عاصم یعنی ان ينفرد بصومه، اس حدیث کی ایک روایت میں یہ آیا ہے یعنی کہ آپ نے منع کیا تھا کہ صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھا جائے. یعنی کہ یہ تو جائز ہے کہ آپ جمعرات کا رکھیں اور جمعے کا رکھیں، جمعے کا رکھیں 7 ہفتے کا رکھ لیں، لیکن صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا یہ آپ نے ممنوع قرار دیا تھا. یہ کون سے صحابی بتا رہے ہیں ہمیں؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے نمبر پہ حدیث ہے ہمارے پاس بخاری شریف، نمبر ہے 1985، 1985. اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1144، 1144. راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یصوم احدکم یوم الجمعہ، تم میں سے کوئی بھی جمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھے، الا یوما قبلہ او بعدہ، ہاں اگر وہ ایک دن پہلے کا روزہ رکھ رہا ہے تو پھر جمعے کے دن کا بھی رکھ سکتا ہے، یا اگر اس نے جمعے کے بعد جو اگلا دن ہے اس کا روزہ رکھنا ہے تو وہ بھی جمعے کے دن کا رکھ سکتا ہے. صرف جمعہ کے دن کا روزہ کیا ہے؟ ممنوع ہے. تو اس سے آپ اور ایک تیسری حدیث بھی ہے اس مسئلے میں، اس کو روایت کیا امام مسلم نے، نمبر ہے 1144، 1144. اس حدیث میں بھی یہ آپ نے کہا ہے
کہ صرف جمعہ کی رات، یعنی کہ وہ رات جو جمعرات اور جمعے کے بیچ میں ہوتی ہے، جس رات کے بعد اگلا دن کیا ہوگا؟ جمعہ ہوگا، فرمایا جمعہ کی رات اس کو خاص کر لینا تہجد پڑھنے کے لیے یہ درست نہیں ہے، جمعہ کے دن کو خاص کر لینا روزہ رکھنے کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، سوائے اس کے کہ جمعے کے دن وہ دن بن رہا ہو جس دن تم میں سے کوئی پہلے سے روزہ رکھتا چلا آ رہا ہے، تو اس کو اجازت ہے۔ اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے ایک دن اور ناغہ کرتا ہے ایک دن کا، تو اس ترتیب کے مطابق کبھی جمعے کا دن آئے گا تو اس کو جمعے کے دن کا روزہ رکھنے کی کیا ہوگی؟ اجازت ہوگی۔ 9 محرم 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے کوئی، ہو سکتا ہے کہ 9 محرم 10 محرم کو کیا ہو؟ جمعہ ہو۔ کوئی روزہ رکھتا ہے کس کا؟ یوم عرفات کا، ہو سکتا ہے یوم عرفات کو کیا ہو؟ جمعہ ہو۔ کوئی روزہ رکھتا ہے ہر مہینے کے 3 دنوں کا، 13 14 15 کا، لیکن اس میں تو 2 روزے ہوں گے نا، اکیلا جمعہ نہیں ہو سکتا، یا وہ رکھے گا جمعرات کا، جمعے کا اور ہفتے کا، یا بدھ کا، جمعرات کا اور جمعے کا، یا جمعے سے شروع کرے گا تو جمعہ اور ہفتہ اور اتوار۔ تو ان دلائل کی روشنی میں پتہ چلا کہ جمعے کا دن، صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا بھی کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ بلکہ یہاں پہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ بڑی اہم ہے ہمارے اس موضوع میں۔ راوی ہے اس بات سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماؤں میں سے ایک ماں، ام المؤمنین، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا یوم الجمعہ وہی صائمہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ جویریہ کے پاس جمعہ کے دن آئے اور وہ روزے کی حالت میں تھی۔ فقال اصمتی امسی، گزشتہ روز تو نے روزہ رکھا تھا؟ قالت لا، کہنے لگی نہیں۔ قالت تريدين ان تصومي غدا، کل روزہ رکھنے کا پروگرام ہے؟ قالت لا۔ قال فافطری، یہ روزہ توڑ دو، روزہ کیا کرو؟ توڑ دو۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1986 1986۔ تو پتہ چلا کہ جمعے کے دن کا روزہ رکھنے سے بچیں اگر آپ نے جمعہ کے ساتھ ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ نہیں رکھنا۔ وَيَوْمِ السَّبْتِ، امام شوکانی فرماتے ہیں صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا بھی ممنوع ہے۔ سب سے پہلے اس بارے میں علماء کرام کے اقوال کیا ہیں؟ جمہور علماء کرام، حنفی، شافعی، حنبلی، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور امام مالک کا موقف یہ ہے کہ جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا جائز ہے۔ یہی موقف ہے امام ابن تیمیہ کا اور امام ابن القیم رحمہ اللہ کا، وہ بھی اس مسئلے میں کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ امام مالک کے ساتھ، حنابلہ کے ساتھ نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے جس کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا ممنوع ہے؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2421 2421، اور امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 744 744، ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1726 1726۔ راوی ہیں اس حدیث کی سما بنت بسر السلمی،
خاتون ہیں، کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تصوموا یوم السبت الا ما افترض علیکم، فرض روزوں کے علاوہ ہفتے کے دن روزہ نہ رکھو، یعنی کہ رمضان میں ہفتے کا دن آئے گا تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن فرض روزوں کے علاوہ ہفتے کے دن کا روزہ نہ رکھو۔ وَإِن لَّمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ، اگر ہفتے کے دن تمہیں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہ ملے، انگور کی شاخ کا چھلکا مل جائے وہ کھا لو، کسی درخت کی لکڑی مل جائے وہ کھا لو، اس کو چبا لو، لیکن ہفتے کے دن کا روزہ نہ رکھو۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، لیکن کئی علماء کرام اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، یہ آپ کے الفاظ نہیں ہیں۔ اسی لیے ابن تیمیہ ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا جائز ہے، ان کے نزدیک بھی یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو جو علماء کرام اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں ان کے ہاں ہفتے کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہوگا، اور زیادہ امید یہی ہے کہ یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، تو اس لیے صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنے سے بچا جائے۔ ہفتے کے دن کا روزہ وہ رکھے جس نے اس سے پہلے کس دن کا رکھا ہوا ہے، جمعے کا، یا وہی آدمی جو ایک دن روزہ رکھتا ہے اور ایک دن ناغا کرتا ہے، یا یوم عرفات ہفتے کے دن آ جائے، اس قسم کی کوئی مناسبت ہو تو پھر اس دن کا روزہ رکھا جا سکتا ہے، ورنہ اس سے بچنا چاہیے، واللہ تعالی اعلم۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، وَيَحْرُمُ صَوْمُ الْعِيدَيْنِ، عیدین یعنی کہ دونوں عیدوں میں سے کسی ایک عید کا روزہ رکھنا کیا ہے، حرام ہے۔ اس کو صاف صاف کیا قرار دیا، حرام، یعنی کہ عید کے دن آپ روزہ رکھیں تو یہ حرام ہے، اسلام میں اس کی اجازت۔ اور عید میلاد النبی کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے، اور اس کے اسباب میں سے ایک سبب کیا تھا جو خود آپ نے بتایا، فرمایا میں سوموار کے دن پیدا ہوا ہوں اسی لیے اس دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ آپ کا پھر یوم پیدائش یوم عید نہیں ہے، کیونکہ اس دن تو آپ روزہ رکھتے تھے، اور روزہ اور عید کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے، بلکہ حرام ہے۔ کیا دلیل ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے؟ پہلے نمبر پہ وہ حدیث جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1197 1197، امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 827 827، راوی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا يصلح الصيام في يومين، کہ دو دنوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ کون سے دو دن؟ یوم الاضحیٰ قربانی والا دن، و یوم الفطر من رمضان، اور رمضان کے بعد عید الفطر والا دن۔ دوسرے نمبر پہ حدیث ہے، راوی ہے ابو عبید جو کہ آزاد کردہ غلام ہے ابن ازہر کے۔ وہ کہتے ہیں کہ شہدت العید مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کہ میں عمر بن خطاب کے ساتھ عید کی نماز میں حاضر ہوا۔ فجاء، وہ تشریف لائے، فصلی، نماز پڑھائی، کون سی نماز؟ عید کی، ثم انصرف، پھر سلام پھیرا، فخطب الناس، لوگوں کو خطبہ دیا، فقال، خطبے میں کہا، اب یہ الفاظ سب کے سامنے کہہ رہے ہیں، پوری دنیا سن رہی ہے، کہ ان هذین یومان نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیامہما، ان دو دنوں کا روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ یوم فطرکم من صیامکم،
نمبر 1 عید الفطر کے دن، والآخر یوم تأکلون فیہ من نسککم، اور دوسرا وہ دن جس دن تم قربانی کا گوشت کھاتے ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، نمبر ہے 1137 1137۔ تو پتہ یہ چلا کہ عید الفطر کے دن یا عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ، فرماتے ہیں امام شوکانی ایسے ہی تشریق کے ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ کون سے ایام میں؟ تشریق کے ایام۔ ہاں جی، تشریق کے ایام کون سے انس بھائی؟ تشریق کے ایام، تشریق کے ایام وہ ایام جن ایام میں لوگ گوشت خشک کرنے کے لیے دھوپ میں رکھا کرتے تھے تاکہ یہ خشک ہو جائے اور پھر پورا سال ہم کھاتے رہیں۔ اس زمانے میں فریزر نہیں تھے، مخصوص طریقے سے گوشت کو دھوپ میں رکھا جاتا اور وہ پورا سال کھا سکتے ہیں آپ، خراب ہونے والا نہیں تھا۔ تو تشریق دھوپ میں رکھنا، دھوپ میں خشک کرنا، تو یہ کون سے دن ہو سکتے ہیں پھر؟ آپ تو بتائیں نا آپ۔ لو جی، گرمیوں کے، عید کے بعد والے 3 دن۔ عید کے موقع پہ آپ نے بکرا ذبح کیا، آپ نے گائے ذبح کی، آپ نے اونٹ ذبح کیا، اب گوشت آپ کے ہاتھ میں آ چکا، اب آپ اسے خشک کریں گے۔ تو یہ ایام کون سے ایام تشریق؟ یعنی کہ عید ہوتی ہے 10 ذی الحجہ کو، ذی الحجہ کی 10 تاریخ 10۔ ایام تشریق کیا ہے؟ 11 12 13۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ 3 دن کیا ایام تشریق ہے۔ تو ان کا روزہ رکھنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ حرام ہونے کی دلیل کیا ہے جی؟ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1142 1142۔ راوی ہیں اس حدیث کے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعب خود کہتے ہیں کہ مجھے اور اوس بن حدثان کو ایام تشریق میں بھیجا، تو ہم نے یہ اعلان کیا کہ انہ لا يدخل الجنۃ الا مؤمن، جنت میں وہی جائے گا جو مومن ہوگا، کوئی دوسرا نہیں جا سکتا۔ وَأَيَّامُ مِنَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، اور دوسرا اعلان یہ ہوا کہ مینا کے ایام، یعنی کہ ایام تشریق، یہ کھانے پینے کے دن ہیں، ان کے روزہ رکھنے کے دن نہیں ہیں، بلکہ کون سے دن ہیں؟ کھانے پینے کے دن ہیں۔ ایام مینا، یہ ایام مینا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ 10 تاریخ کو حاجی کہاں پہنچ جاتا ہے؟ مینا میں، پھر 11 12 13 وہ مینا میں ہی رہتا ہے۔ البتہ جو جلدی میں ہو اس کو اجازت ہے کہ 12 کو واپس چلا جائے۔ تو ان کو ایام مینا بھی کہتے ہیں، ایام تشریق بھی کہتے ہیں۔ تو آپ فرما لیں کہ یہ دن کھانے پینے کے دن ہیں، ان کے روزہ رکھنے کے دن نہیں ہیں۔ تو ایام تشریق میں بھی روزہ رکھنا کیا ہوا؟ ممنوع ہوا۔ لیکن ان ایام میں روزہ رکھ سکتا ہے وہ شخص جو حج کر رہا ہے، اور حج کر رہا ہے عمرے والا۔ کون سا حج کر رہا ہے؟ عمرے والا حج۔ ایک حج ہوتا ہے عمرے کے بغیر صرف حج، اس کو کہتے ہیں حج افراد، تنہا حج۔ اور ایک وہ حج ہوتا ہے جس میں آپ عمرہ بھی ساتھ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حج قران بھی اور حج تمتع بھی۔ حج تمتع میں کیا ہوگا کہ پہلے آپ عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد آپ احرام کی چادریں کھول دیں گے، اور پھر ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو آپ حج کا احرام باندھیں گے۔ عمرہ، بیچ میں وقفہ، اور پھر حج، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع۔ اور تیسری شکل ہوتی ہے کہ حج قران، قرآن نہیں قران، یعنی کہ عمرہ اور حج آپس میں مکس ہو گئے، الگ شناخت باقی نہیں رہی،
حج تمتع میں کیا تھا؟ پہلے عمرہ بعد میں حج، تو پتہ چل رہا ہے جی یہ عمرہ ہے یہ حج ہے۔ حج قران میں دونوں مکس ہو جاتے ہیں، تو حج قران حج تمتع حج کی ان دو صورتوں میں عمرہ بھی ساتھ ساتھ کیا ہے؟ موجود ہے۔ ایسے ہی علماء اکرام، تو جب آپ ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر رہے ہیں حج بھی کر رہے ہیں تو شریعت نے کہا ہے کہ آپ نے اس سہولت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایک ہی سفر میں آپ کو دو کام کرنے کا موقع مل گیا۔ تو شکریہ کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ایک بکرا ذبح کریں گے۔ کیا ذبح کریں گے؟ ایک بکرا ذبح کریں گے۔ آپ کہتے ہیں جی میں غریب ہوں، میرے پاس بکرا ذبح کرنے کی گنجائش نہیں ہے، فقیر اور مسکین آدمی ہوں، تو شریعت کہتی ہے کہ پھر آپ یوں کریں 10 روزے رکھیں۔ کتنے روزے رکھیں؟ 10۔ 3 روزے آپ رکھیں گے حج کے دوران اور 7 روزے رکھیں گے حج کے بعد اپنے گھر پہنچ کر۔ اب جو روزے اپنے گھر پہنچ کر رکھے جائیں گے وہ تو معاملہ ہوا آسان۔ جو 3 روزے وہاں پہ رکھنے ہیں ان کی ترتیب کیا ہوگی؟ بہتر یہ ہے کہ وہ روزے آپ یوم عرفات سے پہلے ہی رکھ لیں۔ یوم عرفات کہتے ہیں 9 تاریخ کو، لیکن اگر آپ پہلے نہیں رکھ سکے تو آپ ایام مینا میں ایام تشریق میں روزے رکھ سکتے ہیں، حالانکہ عام آدمی کو ایام تشریق کے روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ دلیل کی طرف آ جائیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1997 1998، یعنی کہ 1997 اور پھر 1998۔ راوی ہیں 2، نمبر 1 سیدہ عائشہ، نمبر 2 عبداللہ بن عمر۔ دونوں کہتے ہیں لم یرخص فی ایام تشریق ان یصمن الا لمن لم یجد الہدیہ، ایام تشریق کے روزے رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی سوائے اس آدمی کو جو حج کر رہا ہے اور قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر امام بخاری روایت کرتے ہیں اور اب نمبر ہے 1999 1999۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں الصیام لمن تمتع بالعمرۃ للحج الی یوم عرفہ، کہ یوم عرفات تک روزے رکھ لے وہ شخص جو حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کر رہا ہے۔ فإن لم یجد ہدیا، اگر قربانی نہیں ہے، ولم یصم، اور روزے بھی نہیں رکھ سکا حتیٰ کہ یہ دن آ گئے ہیں ایام تشریق، تو صام ایام منا، تو منا کے دنوں میں ایام تشریق کے دنوں میں روزے رکھ لے۔ آخری مسئلہ آج کے درس کا، امام شوکانی فرماتے ہیں واستقبال رمضان بیوم او یومین، حرام ہے کہ رمضان کا استقبال کیا جائے ایک روزے کے ساتھ یا 2 روزوں کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یہ رمضان آنے سے پہلے ایک دن کا روزہ رکھوں گا یا 2 روزے رکھوں گا استقبال کے طور پہ، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ حدیث اس کو روایت کرتے ہیں امام بخاری، نمبر ہے 1914 1914، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں نمبر ہے 1082 1082۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا يتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، تم میں سے کوئی بھی رمضان سے پہلے ایک دن کا یا 2 دن کے روزے نہ رکھے، الا ان یکون رجل کان یصوم صومه فلیصم ذلک اليوم، سوائے اس آدمی کے جو پہلے سے اس دن کے روزے رکھا کرتا تھا وہ رکھ لے۔ وہی بات، کیا مطلب؟ یعنی کہ رمضان سے پہلے والا دن وہ دن بن رہا ہے جس دن آپ نفلی روزے پہلے سے رکھتے چلے آ رہے ہیں، ایک دن آپ روزہ رکھتے ہیں ایک دن روزہ ترک کرتے ہیں، یا رمضان سے پہلے والا دن سوموار ہے اور آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، یا جمعرات ہے اور آپ ہر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، تو ایسے شخص کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے، ورنہ استقبال رمضان کے طور پہ رمضان سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔
یوم شک کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کس کا؟ شک والے دن کا. جی انس بھائی بتائیں نا، آپ بڑے پرانے آدمی ہیں. جی 30 شعبان کا روزہ، شعبان کی 30ویں تاریخ کا، کیا کہیں گے 30 شعبان، اس کا روزہ رکھنا اس کی اجازت نہیں ہے. آپ میں سے کوئی زیادہ ہی نیک ہے ماشاءاللہ، وہ کہتا ہے کہ چاند تو ساری دنیا نے دیکھا، نظر تو نہیں آیا، لیکن کیا پتا چاند ہو اور نظر نہ آیا ہو کسی کو. ہو سکتا ہے کل رمضان کی پہلی تاریخ ہو سکتا ہے کل رمضان سٹارٹ ہو رہا ہو، تو میں احتیاطاً روزہ رکھ لیتا ہوں. اگر وہ ہوا رمضان تو میں نے روزہ رکھا ہوا، نہ ہوا تو نفلی صحیح. سمجھیں بات کو؟ یوم شک کا روزہ سمجھے نا، تو یہ روزہ رکھنا بھی کیا ہے؟ ممنوع ہے. شریعت ایسی احتیاط کو قبول نہیں کرتی. یہ تو وسوسے کا مریض ہوا یہ آدمی. حدیث کیا ہے؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2334 2334. امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 686 686. ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1645 1645. اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. راوی ہیں سیلا بن ظفر، کہتے ہیں کلنا عند عمار، ہم صحابی عمار کے پاس سے، عمار بن یاسر. فأوتي بشاة مصلیہ، تو ایک بھنی ہوئی بکری لائی گئی، بکری کا گوشت بنا ہوا. فقال، تو عمار کہنے لگے کلو، کھاؤ بھائی. فتنحى بعض القوم، لیکن لوگوں میں سے کچھ سائڈ پہ ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے، الگ ہو گئے. اور اس سائڈ پہ ہونے والے نے کہا انی صائم، میں تو روزے کی آدمی ہوں. اور تاریخ کون سی تھی؟ 30 شعبان، یعنی کہ رمضان سے پہلے کا ایک دن. فقال عمار، تو عمار کہنے لگے من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے اس دن کا روزہ رکھا جس دن میں شک ہے، اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، ان کے حکم کو کیا کر دیا؟ نظر انداز کر دیا. تو یوم شک کا روزہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. لیکن یوم شک کا روزہ وہی بات کہ وہ آدمی رکھ سکتا ہے جو شک کا روزہ نہیں رکھ رہا، رمضان کا نہیں رکھ رہا، بلکہ کسی اور مناسبت سے رکھ رہا ہے. وہ ہر سوموار کا روزہ رکھتا ہے، یا ہر جمعرات کا رکھتا ہے، یا ایک دن روزہ رکھتا ہے ایک دن چھوڑتا ہے. تو اس لحاظ سے اس دن کا روزہ بن رہا ہے تو اس کو رکھنے کی اجازت ہے، ورنہ اس روزے سے دور رہا جائے. یہ تھے روزوں کے چند احکام، بلکہ اس کے ساتھ ہی روزوں کے بارے میں ہماری گفتگو اپنے اختتام کو پہنچی. ہمارا آئندہ درس ہوگا اعتکاف کے موضوع پہ، اور اس کے بعد پھر ہم شروع کریں گے کتاب الحج. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تسلسل کے ساتھ یہ کتب پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اس میں اخلاص دے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ملاقات ہوگی اعتکاف کے موضوع پہ آئندہ درس میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.